عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على راقيت لاهل مكة رواه البخاری۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت اور نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی ایسا کیا؟ تو فرمایا ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ یعنی بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں، مگر بکریوں کا چرانا پیشے کے طور پر نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریوں کو چرانا اس لیے تھا تاکہ امت کسب کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور کوشش کر کے حلال کمائی کھائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب اپنی والدہ حضرت دائی حلیمہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کے ہاں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو کبھی کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے دودھ شریک بھائی تھے ان کے ساتھ کبھی کبھی آپ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جایا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ وہاں بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 4 سال تھی۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا اور نکال کر اس کو کوثر و تسنیم سے غسل دیا گیا، اور کوئی گوشت کا لوتھڑا تھا جو نکال کر پھینک دیا۔ یہ سارے معاملات آپ کے بھائی دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اپنی امی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے گرا کر ان کا سینہ چاک کر دیا ہے اور دل باہر نکال دیا ہے۔ وہ گھبرائیں، دوڑ کر باہر آئیں تیزی کے ساتھ، تو آقا کریم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت تشریف، لیکن شق صدر کا یعنی سینے کو چاک کرنے کا نشان موجود تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا سینہ پاک پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق کیا گیا اور دل کو نکالا، جس میں پہلی مرتبہ قبیلہ بنو سعد میں جب آپ رہا کرتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، تو وہاں جنگل میں آپ کا شق صدر ہوا اور آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جو بچپن کی عادتیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں، اللہ ان عادتوں سے آپ کو پاک صاف ستھرا۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، میں نے بھی چند پیسوں یعنی معاوضے پر بکریاں چرائی۔
تو یہاں سے پتہ چلا کہ بکریاں چرانا انبیاء اکرام کی سنت ہے، اور بکری ایک ایسی چیز ہے جو گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہتر زندگی والا وہ آدمی ہے، لوگوں میں بہتر زندگی والا وہ آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام کو اللہ کی راہ میں روکنے والا ہو، جبکہ گھبراہٹ اور جنگ کی بات سنتا ہے تو اس پر تیزی سے وہاں پہنچتا ہے اور موت اور شہادت کو اس کی امکانی جگہوں پر تلاش کرتا ہے۔ یا وہ آدمی جو بکریوں کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹی میں سے کسی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں ہوتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، لوگوں سے اس کا تعلق بھلائی کا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ اچھا، اس حدیث پاک میں ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے، وہ یہ کہ کوئی انسان کوئی بھی کام کاج کرے مگر نماز، عبادت اور جو بھی اعمال صالحہ ہیں وہ انسان سے نہیں چھوٹنا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا کہ جو بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں ہوتا ہے اور پھر نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہے، اپنے رب کی یاد بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اسی حال میں موت آ جاتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ انسان بہتر زندگی والا ہے جو حلال کمائی کھائے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر کام کاج کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں یا اور کسی غم کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غم چاہے کوئی بھی ہو، کام کاج چاہے جو بھی ہو، لیکن نمازیں ہماری نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نماز ادا کرنا یہ اللہ کی نعمت پر گویا کہ شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا، تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو اللہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل فرما دے گا۔ اور سب سے بہترین شکر اللہ کی بارگاہ میں نماز کو اس کے وقت متعینہ پر ادا کرنا، سجدے سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق